السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام زبیر بخاری ہے اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں زبیر بخاری یوٹیوب چینل۔ معزز ناظرین اکرام، لاہور میں گزشتہ دنوں FIA سائبر کرائم ونگ نے کارروائی کی جس میں ایک شخص کو گرفتار کیا گیا۔ اس کی تصویر اپنی سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ شخص جو کہ بظاہر شریف النفس انسان نظر آ رہا ہے، اس کا نام مولوی عبدالشکور ہے۔ لاہور کے علاقے سمن آباد میں ایک مسجد میں امام اور خطیب اور ساتھ ایک مدرسہ میں یہ بطور استاد مدرس اپنی خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ FIA گزشتہ 3 ماہ سے کچھ ایسے گینگز اور کچھ ایسے لوگوں تک اپنی ایکسیس رسائی حاصل کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ جو گینگز اور جو لوگ سوشل میڈیا خصوصاً فیس بک پر بیٹھ کر مختلف گروپس میں اور اسی طرح مختلف پیجز کے ذریعے نعوذ باللہ من ذالک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف، ازواج مطہرات، صحابہ اکرام کے خلاف، خلفائے راشدین کے خلاف گستاخانہ مواد شیئر کر رہے تھے۔ جب ان صاحب کو گرفتار کیا گیا تو FIA نے ان کا سب سے پہلے موبائل چیک کیا، ڈیوائس چیک کی اور اس ڈیوائس کی ان سے تصدیق کروائی گئی کہ یہ ڈیوائس آپ کی ہے۔ مولوی صاحب نے تصدیق کی، جی بالکل یہ میری ہے۔ یہ جو آپ کے موبائل میں فیس بک اکاؤنٹ لاگ ان ہے، یہ آپ کا اکاؤنٹ ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل میرا اکاؤنٹ ہے، اور وہ اکاؤنٹ فری میل اکاؤنٹ تھا۔ اور اس اکاؤنٹ سے جب دیکھا گیا تو مختلف فیس بک کے گروپس میں گستاخانہ مواد اور ایسی گستاخیاں نعوذ باللہ من ذالک الامان والحفیظ، ایک مسلمان ہونے کے ناطے کو بندہ اس کو دیکھ ہی نہیں سکتا۔ جب FIA نے علماء کے سامنے جب یہ سارا واقعہ سامنے رکھا تو انہوں نے علماء نے کہا کہ ہم کیسے یہ مان لیں کہ یہ کہ امام مسجد ہے، خطیب ہے، استاد ہے، مدرس ہے، دین کو جاننے والا ہے، دین کا عالم ہے، دین پڑھاتا ہے لوگوں کو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو FIA نے جو اس کیس کی جو فائل تھی جس میں سارے ثبوت اور پروف تھے، انہوں نے وہ فائل علماء کے سامنے رکھی۔ تو علماء کرام نے بجائے اس کے کہ وہ پوری فائل کو پڑھتے، پورے مواد کو دیکھتے، انہوں نے فائل کا جو پہلا صفحہ ہی تھا وہ پڑھ کر اپنے کانوں کو ہاتھ لگائے اور کہا کہ ہم نہیں یہ دیکھ سکتے، یہ واقعی ہی یہ گستاخی ہے، اور ایسی بدترین گستاخی کہ کوئی مسلمان اس کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، پڑھنا تو ان گستاخیوں کو کجا ہے۔ ایسی گندی اور بےہودہ تصاویر لگا کر امہات المومنین، ازواج مطہرات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخیاں اور توہین کی گئیں، اور پھر مولوی صاحب کی ڈیوائس سے ان کے واٹس ایپ گروپس میں میسیجز جو انہوں نے گستاخی پر مبنی میسیجز کر رکھے تھے وہ پکڑے گئے اور مولوی صاحب سے منوایا گیا کہ یہ آپ کے میسیج ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ بالکل یہ میرے ہی میسیجز ہیں اور میں نے ہی کیے اور یہ میں ہی اور یہ میرے ہی موبائل سے سارا کچھ ہوا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر کئی لوگ مطالبہ کریں گے جی کہ اگر انہوں نے جو گستاخی کی ہے وہ سامنے لائی جائے۔ کم از کم مسلمان ہونے کے ناطے میرا ایمان گوارا نہیں کرتا کہ وہ میں جملے، اور وہ جملے مجھ تک پہنچے ہیں، میں وہ جملے کم از کم اپنی اس ویڈیو میں نہیں بتا سکتا، نہ میں وہ لکھ سکتا ہوں، نہ میں کسی نجی محفل میں بتا سکتا ہوں۔ ایسی گستاخی اللہ معاف فرمائے۔ اور اب لوگ کہیں گے جی کہ امام مسجد تھا، مدرس تھا، خطیب تھا، دین کو جاننے والا تھا، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ یہ حرکت کر سکتا ہے؟ تو گزشتہ سال 2021 میں کراچی میں جو ایاز نظامی شخص جس کو توہین رسالت کے کیس میں سزائے موت بھی ہو چکی ہے، وہ بھی ایک دین کا عالم دین ہی تھا، وہ بھی بظاہر دین کا لبادہ ہی اوڑھ رکھا تھا، لیکن سوشل میڈیا پر بیٹھ کر بھینسا نامی پیج، یہ سارے پیجز وہ چلاتا تھا، اور اس پر فرد جرم عائد ہونے کے بعد اس کو توہین رسالت کے کیس میں سزائے موت سنائی جا چکی ہے۔ اس موقع پر جو لوگ خود کو بڑا سیکولر اور خود کو بڑا لبرل کہہ رہے ہوتے ہیں، اور مولوی صاحب کچھ بھی کر دینا، تھوک بھی کسی غیر مناسب جگہ پر پھینک دیں تو یہ لوگ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں۔ عورت مارچ کے دنوں میں مولویوں کے خلاف ان کی زبانیں بند نہیں ہو رہی ہوتی، میڈیا پر بیٹھ کر، فیس بک پر، انسٹاگرام پر، ٹویٹر پر، یوٹیوب پر یہ مولویوں کے خلاف نکلے ہوتے ہیں۔ اب اس مولوی صاحب کے خلاف یہ نہیں بولیں گے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جو حرکت مولوی صاحب نے کی ہے اور جہاں پر مولوی صاحب نے کی ہے، یہ سارے کے سارے لوگ وہاں پر خود ہوتے ہیں، ان گروپس کو بنانے والے، ان گروپس کے ایڈمن یہی سارے لوگ ہوتے ہیں جو خود کو سیکولر اور ملحدین کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ مولوی کے خلاف نہیں بولیں گے، وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین بھی کرتے ہیں، ازواج مطہرات کے بارے میں زبان درازیاں بھی کرتے ہیں، امہات المومنین کی بدترین گستاخی یہ کرتے ہیں، صحابیات کے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں، صحابہ کے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اب یہ مولوی کے خلاف بولیں؟ یہ موقع ہے کہ آپ مولوی کے خلاف بولیں۔
یہ وہ کالی بھیڑ ہے جس کا آپ رونا روتے ہیں. آپ سارے مولویوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی کہ مولوی ساری کالی بھیڑیں. یہ کالی بھیڑ ہے. اس کالی بھیڑ کے خلاف بولے. اب بولے آپ میڈیا پر کہ ایسے شخص کو جس نے پیغمبر اسلام کی توہین کی ہے اس کو سزائے موت سنائی جائے, ازواج مطہرات کے بارے میں زبان درازی کی ہے اس کو سزائے موت سنائی جائے. اب آپ کی زبان پر آبلے پڑ گئے. کیوں نہیں بولتے؟ اب آپ کبھی نہیں بولیں گے, کیونکہ فیس بک کے گروپس میں, فیس بک پیجز پر, واٹس ایپ گروپس میں اور واٹس ایپ کی چیٹس پر خود آپ یہ سارا کام کر رہے ہوتے ہیں اور خود کو آپ کہتے ہیں سیکولر اور لبرل کہہ رہے ہوتے ہیں. شرم اور حیا آنی چاہیے. تو اس لیے میری اپنی عدلیہ سے گزارش ہے اور میں امید کروں گا کہ اس معاملے میں بھلے وہ کسی بھی مسلک سے بندہ ریلیٹڈ ہے, وہ کسی مکتبہ بریلوی مکتبہ فکر سے ہو, اہل حدیث ہو, دیوبندی ہو, شیعہ ہو ایور, جو بھی ہو, جو کوئی بندہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کرتا ہے, ازواج مطہرات کے بارے میں زبان درازی کرتا ہے, حضرات صحابہ کرام کے خلاف کرتا ہے, در حقیقت وہ ازواج مطہرات یا صحابہ کرام کے خلاف زبان درازی نہیں, وہ ڈائریکٹلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین ہے. جو کوئی بندہ اس جرم کی جسارت کرتا ہے اس کو عبرتناک سزائے موت سنائی جائے. اور اگر آپ میرے اس مطالبے سے متفق ہیں کہ توہین رسالت کے جو مجرم ہوگا یا صحابہ کرام کی گستاخ صحابہ جو کوئی بھی ہو, ازواج مطہرات کا جو گستاخ ہوگا اس کو سزائے موت سنائی جائے, تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ ہماری عدلیہ تک بھی پہنچ جائے اور ہمارے جو معزز ادارے ہیں ان اداروں تک بھی پہنچ جائے. من سب نبی فقتلوہ, جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو گالی دیتا ہے, جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو برا بلا کہتا ہے, اس کو قتل کر دینا چاہیے. یہ ذمہ داری ہمارے اداروں کی ہے. اس ذمہ داری پر فیصلہ سنانا یہ ہماری عدلیہ کی ہے. عدلیہ کو چاہیے کہ مولوی صاحب پر جب فرد جرم ثابت ہو چکی ہے, اب عدلیہ کو اس مولوی صاحب پر فرد جرم کو عائد بھی کر دینا چاہیے اور توہین رسالت, توہین صحابہ, توہین ازواج مطہرات امہات المومنین کے مقدمے میں مولوی صاحب کو نشان عبرت بنا کر سزائے موت سنائی جائے تاکہ یہ رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بن سکے. اللہ رب العزت جب تک ہمیں زندہ رکھے ناموس رسالت اور ناموس صحابہ کے لیے رکھے, جب موت آئے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اور ناموس صحابہ کے دفاع میں آئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.